السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہر کے اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملین چروں کی معاملین چنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آواز سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ایک خبر سناؤں گا، کیونکہ ضروری ہے تھوڑا۔ دیش ہمارا عظیم وطن ہے، یہ ہمارے لیے وطن عزیز ہم کو جان سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ بہرحال ابھی آپ نے دیکھا آج جو کالا وڈیور، کالا سور، کالی کھونس، کالا لنڈو، جس کا نام رکھا تھا میں کالا لنڈو، ابھی ایسا ہو گیا کہ پوری دنیا میں کالے لنڈو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نا اس لیے نام کیا ہے کہ اس کا بولے ویسی بات ہے۔ تو اس کالے لنڈو کا آج جو ناراضگی میں کل جو ریزائن دیا اس نے، آج اس کے اوپر جو ہے سو سیدھے پارٹی نے ریزائن بھی قبول کر لیا اس کا، اور اس کو یہ بھی بتا دیا اس کا جو آئینہ ہے اور اس کا جو خط ہے، اس کی جو حیثیت ہے وہ دکھا دی گئی۔ خیر انہیں ریزن دینے کا کیا ہے مطلب، آپ لوگوں کو یہ تو بتا دوں، اس کو صدر بننا تھا کہتے پارٹی کا، تلنگانہ کا پریزیڈنٹ بننا تھا کہتے۔ اب اس کی اوقات تو اتنی ہے نہیں، اس کی اوقات سوائے گندگی، گندے باتیں کرنا، زہر افشانی الفاظ استعمال کرنا، اس کے علاوہ بتاؤ انہیں کچھ کام کرے ہوا ہے یا کچھ کرتا اگرچہ، تو کوئی ایسی چیز میرے کو ثابت کر کے دے دو، میں مان لیتا ہوں۔ تو اس نے کل ریزائن لکھ دیا ناراضگی میں، غصے میں آ کر۔ اب یہ نوٹنکی ہے یا پھر اس کو سمجھا بنا کہ جو ہے سو پھر جا کے انہیں گر جاتا پاؤں پہ یا واپس آتا واپسی کرتا، اللہ عالم۔ خیر ہمارے کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جو آپ لوگ کنٹینیو جو میسیجیں کر رہے ہیں، جو ٹیلی فونیں کر رہے ہیں، جو پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو بتاؤں کالے لنڈو کے اوپر اپن اعتبار نہیں کر سکتے۔ یہ ایک چندی چور ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے۔ یہ ایک پاکٹ ہے، یہ ایک گڑمبا ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے۔ تو اس کا کیا ہے، نہ تو اس کا بھروسہ نہ اس کی بات کا بھروسہ۔ یہ تو ملعون ہے، معلوم ہے آپ کو، ہمارے نبی پاک اللہ کے رسول کی شان میں بھی گستاخی کرا تھا اس نے، اور قرآن پاک کی بھی توہین کرا تھا، وہ بھی گستاخی کرا تھا۔ خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نستے نابود کر دیں گے، یہ زندگی میں کبھی سرخرو نہیں ہوگا، یہ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے۔ لیکن پارٹی نے جس طریقے سے اس کے اوپر جو کارروائی کری ہے وہ قابل دید ہے۔ حالانکہ آپ لوگ اچھی طرح پتا ہوگا کہ پارٹی اس کو پارٹی سے بھی باہر نکال دی تھی اس ٹائم پہ، جب نبی و پاک کی جو گستاخی کرا تھا انہیں، اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول، ہمارے رسول کی شان میں گستاخی کرا تھا، نعوذ باللہ۔ تو اس ملعون کو جینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے۔ لیکن اس کو باہر کر کے پھر تھوڑے دنوں کے بعد الیکشن سے پہلے اندر لے لیے تھے، لیکن پاؤں پہ جا کے انیج گرا تھا اس بار بھی۔ حالانکہ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ایک بہت بڑی خبر ہے، ہمارے دیش کے سب سے پہلے پد پہ جو بیٹھے ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے ایک بہت بڑی FIR بھی ہو چکی ہے۔ اب اس کو گرفتار کیسا کرتے وہ دیکھنے والی بات ہوگی، اس کا خلاصہ میں انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں کروں گا۔ آپ پہلا پد بولے تو آپ لوگ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، عقل مند کو اشارہ کافی کہتے ہیں۔ گھب بول کے لگ گیا اس کو۔ اب یہ بچانا تو بہت دور کی بات ہے، اور پورے چشم دید ہے، پورے ایسے گواہیں ہیں، اور جو انہیں جو لیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، امریکہ سے $21 بلین جو لیا، وہ بھی خلاصہ ہوگا۔ وہ دیش کے لیے نہیں، جبکہ اس کے لیے لے کے انہیں پرسنل اکاؤنٹوں میں رکھا باہر کے، یعنی اس کو بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی بھاگ سکتا ہے، نہیں بولے ویسی بات ہو گئی۔ تو خیر اس کے لیے اپن کل آئیں گے، آپ لوگوں کو بس سرخیاں دے رہا ہوں میں۔ اب اس کے اوپر جو آج کارروائی کی گئی وہ قابل فخر ہے۔ حالانکہ انہیں نوٹنکی کرا تھا، سمجھا منا کہ اس کو پھر واپس لا لیں گے، یا
ابھی جو ری الیکشن بھی لڑیں گے وہاں پہ تو پتہ ہے آپ کو جو ہے سو وہاں پہ تو جو ہے سو کانگریس آئے گی 100%، ہم کو یقین ہے. اور انہیں جو آزاد امیدوار لڑے گا انہیں اس کی ضمانت ضبط ہوگی، کیونکہ اب اس کے برے دن چالو ہو چکے ہیں، اس کے پاپ کا کھڑا بڑھ چکا ہے. یعنی ہو سکتا ہے انہیں گرفتار بھی ہوگا. ابھی تک یہ لوگ بچا رہے تھے، ان کی چتر چھایا میں تھا بول کے، لیکن اب بچائیں گے نہیں. ہو سکتا ہے وہ لوگ خود اوپن کرا دیں گے اس کے فائلیں. اور جو اس کو PTAD بھی لگا تھا، ہر چیز اس کے اوپر عائد بھی تھی، لیکن وہ کسی طریقے سے جو ہے تو معافیا چاہ کے کر کے سینٹر کے پریشر سے وہ باہر نکل گیا. اس کی بل بھی ہو گئی ایک مہینے کے بعد. یہ ساری چیزوں کا آپ کو علم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ 2 کوڑی کا آدمی ہے، کبھی سدھرنے والا نہیں ہے چندی چور. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اور کیا کاروائی کرے گی پارٹی. انہیں تو ریزائن لکھ دیا ہوا ہے آلریڈی اور اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا گیا ہے. دوسری چیز اب انہیں کیسا بچتا، اب یعنی پورے کیساں بھی اوپن ہوں گے اس کے. اب کیا کیا ہونے والا ہے یہ دیکھنے لائق ہوگا اور بڑا مزہ آئے گا. بہرحال بہر کے منظم رکھیے، متحد رکھیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.